پاکستان کے اندر تیل کا ایک بحران ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا۔ امریکہ اور ایران کی اس جنگ کے بعد پوری دنیا کے اندر تیل کا ایک بحران ہے۔ حکومت سندھ نے ایک بڑا میکینزم بنایا ہے، لوگوں کو سبسڈی دینے کے لیے ایک اپلیکیشن متعارف کرائی گئی ہے۔ جو پہلے سے رجسٹرڈ موٹر سائیکلیں ہیں، یہ سبسڈی انہی کو ملے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جیسے ہی اضافہ ہوتا ہے، بسوں کے کرائے میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ السلام علیکم، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں کامران سہیل۔ آج ہم آپ کو اپنے ویلاگ میں پاکستان میں تیل کے بحران کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان کے اندر تیل کا ایک بحران ہے۔ گزشتہ روز حکومت پاکستان وزارت پیٹرولیم کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، جس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ اس خطے کے اندر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور امریکہ اور ایران کی اس جنگ کے بعد پوری دنیا کے اندر تیل کا ایک بحران ہے اور عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ حکومت اس اضافے کے باعث جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں انہوں نے اضافہ کر دیا ہے، اور جو پریس کانفرنس گزشتہ روز وزارت پیٹرولیم کی جانب سے کی گئی تھی، جس میں 137 روپے فی لیٹر جو اضافہ کیا گیا ہے، اس طرح جو عوام کے اوپر اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ آج حکومت سندھ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، جس میں یہ نوید سنائی گئی کہ عوام کو، خاص طور پر موٹر سائیکل سوار افراد کو، کیونکہ سب سے زیادہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے یہ موٹر سائیکل سوار ہی متاثر ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ 100 روپے کی فی لیٹر جو ہے وہ سبسڈی کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اور یہ سبسڈی کس طرح دی جائے گی، کیونکہ پیٹرول پمپ پہ موٹر سائیکل سواروں کو وہاں جا کر تو سبسڈی نہیں دی جا سکتی، لیکن حکومت سندھ نے ایک بڑا میکینزم بنایا ہے ان لوگوں کو سبسڈی دینے کے لیے۔ اس میں سب سے پہلے یہ چیز کی جائے گی کہ ایک محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے ایک اپلیکیشن متعارف کرائی گئی ہے۔ اس اپلیکیشن کے اندر جو موٹر سائیکل مالک ہے وہ اپنی موٹر سائیکل کا اندراج کرے گا، نمبر کا اندراج کرے گا یا شناختی کارڈ نمبر درج کرے گا۔ اس کے بعد ان کے پاس ایک آئی بی این کا آپشن آئے گا، وہ آئی بی این درج کرنا پڑے گا۔ اگر شہریوں کو آئی بی این نمبر کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے تو وہ اپنی بینک ڈیٹیل جو ہے وہ اس کے اندر درج کرے گا، اپنا اکاؤنٹ نمبر درج کرے گا، جس کے بعد موٹر سائیکل کی رجسٹریشن ہو جائے گی۔ جو پہلے سے رجسٹرڈ موٹر سائیکلیں ہیں، یہ سبسڈی انہی کو ملے گی، اور رجسٹریشن کے بعد جو ہے وہ 10 سے 15 روز کے اندر حکومت سندھ کی جانب سے ان کے اکاؤنٹ کے اندر 2000 منتقل کر دیے جائیں گے۔ یہ اس طرح جو ہے وہ سبسڈی فراہم کی گئی ہے، لیکن اس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد نہ صرف موٹر سائیکل سوار بلکہ جو لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں وہ بھی ہمیں خاصے پریشان نظر آتے ہیں۔ سب سے زیادہ وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جیسے ہی اضافہ ہوتا ہے تو بسوں کے کرائے میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے گزشتہ روز ہوا تھا کہ حکومت نے جو ہے وہ ایک دم 137 روپے پر لیٹر اضافہ کر دیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ 20 سے 25 روپے بسوں کے کرایوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کرائے کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت سندھ نے ایک اور پیکیج کا اعلان کیا ہے، جس میں جو ٹرانسپورٹرز ہیں جن کی بسیں شہر کے اندر اور شہر کے باہر چلتی ہیں، ان کو جو ہے وہ پیسے پرووائڈ کیے جائیں گے۔ تقریباً مسافر بسوں کے لیے 1 لاکھ روپے دینے کا حکومت سندھ نے اعلان کیا ہے، اور ان سے اس بات کی شیورٹی لی جائے گی، ان کو یہ کہا جائے گا کہ وہ کرائے کی جو مد ہے اس میں اضافہ نہ کریں، تاکہ جو ہے وہ عوام کو مزید ریلیف مل سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ پریس کانفرنس کی تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر۔ اس حوالے سے ان کا یہی کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے عمومی سبسڈی تھی۔ پیٹرول کی قیمت میں جس طریقے سے عالمی منڈی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس حساب سے پاکستان کے اندر تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب یہ سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، اور اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے حکومت نے اپنے تئیں یہ کوشش کی ہے کہ اب یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی، جو کہ خاص طور پر موٹر سائیکل سوار افراد کو اور جو بسوں میں سفر کرتے ہیں ان کے لیے سبسڈی کا اعلان کیا ہے۔